وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے اس جہان کو جو وجود بخشا اپنے محبوب کی وجہ سے بخشا ہوا ہے، اور اپنے محبوب کو جانے کائنات بنا کر کے کائنات میں بھیجا، اور انسان کا جسم اس وقت تک حیات رہتا ہے جب تک جان رہتی ہے۔ تو پتہ چلا حضور ہمارے وہ آج بھی موجود ہیں، آج بھی جانے کائنات بن کے حضور موجود ہیں، اس لیے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے پرفتن دور میں پیدا فرمایا جب چار دانگ عالم میں لوگوں کے ہاتھ اٹھ اٹھ کر کے دعائیں کر رہے تھے، پروردگار کوئی مسیح بھیج تو صحیح۔ کتنے دن بیت گئے یہ ظلم سہتے سہتے، کوئی تھا کہ غلام پر اتنی لاٹھیاں برساتا اور اتنے کوڑے لگاتا کہ غلام چیخیں مارتا اور دعائیں کرتا، پروردگار کوئی تو بھیج دے جو ہمارے بارے میں کچھ سوچے اور ہمیں ان اذیتوں سے بچا سکے۔ اور کوئی جو تھی بچی جا کر کے قبر میں چیختی تھی، پروردگار میرا باپ ہو کر کے مجھ پہ مٹی ڈال رہا ہے، کوئی مسیح بھیج دے جو ہمیں بچا سکے، ہمیں حیات عطا کر سکے۔ تو کہیں عورتیں ایسی تھیں کہ جو ابھی چند دن بیتے ہوئے ہیں شادی کے، شوہر مر گیا اور انہیں ستی کیا جا رہا ہے اور انہیں چیتا پہ بٹھا کے آگ لگائی گئی، وہ بھی دعائیں کر رہی، پروردگار کوئی تو مسیح ہونا چاہیے جو یہ بات کہہ سکے کہ یہ چیز غلط ہے، ان کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے۔ تو ساری دعائیں جب جا کر کے جو ہے عرش الہی سے ٹکرائیں، اللہ نے استجاب بخشا، اپنے محبوب کو یہاں بھیج دیا ہوا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تشریف لانا ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میرا لاڈلا کیا پیدا ہوا، ایسا میرا لاڈلا تھا کہ میں اس کو دیکھتے ہی مئو ہو گئی کہ کتنا پیارا چہرہ اللہ نے میرے بچے کا بنایا ہوا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کے گود میں ہیں، ایک بادل کا ٹکڑا آیا کہ اس کو جو ہے بچے کو اٹھایا اور لے کر کے چلا گیا۔ حضرت آمینہ کہتی ہے میں تو بڑی حیران و ششدر ہو گئی، ہاں یہ کیا ہوا، بچہ اتنا چودوی کا چاند سا چہرہ تھا اور ہماری گود سے کہاں چلا گیا ہوا ہے۔ لیکن وہ ابر چلتا چلا جا رہا تھا اور اس میں سے آوازیں نکل رہی تھی، آمینہ تجھ کو مبارک ہو، یہ آنے والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ تو سید المرسلین ہے، جانے کائنات بنا کے اس کو بھیجا گیا ہے، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہے، مالک کونین بنا کے بھیجا گیا ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران و شدر تھیں کہ کتنا پیارا بچہ ہے جس کی صدائیں ابر سے آ رہی ہیں۔ تھوڑی دیر وہ جو ہے ساری کائنات میں ابر گھوما اور اس کے بعد حضرت آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت آمینہ کی گود میں ڈال دیا گیا۔ حضرت آمینہ بڑا پیار کرنے لگی اور سوچنے لگی میرے بچے کی شان تو بہت ہی عرفہ والا ہے، ایسی شان والا بچہ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، کیونکہ بتا دیا گیا ہے یہ مالک کونین ہے، یہ سید المرسلین ہے، یہ ابر بتا کر کے چلا گیا ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیار کرنے لگی اور اپنا دودھ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پلایا۔ ادھر جو ہے سبیبہ نامی ایک جو ہے وہ لونڈی تھی ابو لہب کی، اس نے دیکھا کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، عبداللہ کے گھر میں ایک دلارا سا آ گیا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے۔ وہ اپنے آقا کے پاس پہنچی، ابو لہب کے پاس جا کر کے کہنے لگی تمہیں معلوم ہے تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے، اور بھتیجا صرف کہنے کا بھتیجا نہیں ہے بلکہ ایسا بچہ دیکھ کر کے آ رہی ہوں، کبھی زندگی میں ایسا پیارا بچہ نہیں دیکھا ہوا ہے۔ اتنی بات جب اس نے کہی تھی تو ابو لہب اگرچہ بدبخت شقی تھا لیکن اس نے جو ہے مارے خوشی کے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، شہادت والی انگلی اٹھائی، کہا جا تجھ کو آزاد کیا۔ اتنی بات اس نے جو کی تھی، آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ تو بیان یہ کیا جاتا ہے اتنا اصلی بدبخت ہونے کے باوجود جب اس کو جو ہے قبر کے اندر اتارا گیا تو بعد میں لوگوں نے اس کا حال پوچھا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ تیرا حال کیا ہے، کہا حال تو بہت بدتر ہو رہا ہے، ہم پر عذاب پہ عذاب ڈالے جا رہے ہیں، لیکن جیسے پیر کا دن آتا ہے تو اس انگلی سے شہد اور دودھ
दूध शहद और पानी निकलना शुरू हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, जरा सोचो तो सही, जो असली बदबख्त हो, आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दुश्मन हो, लेकिन जब वो सरकारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में अपनी लौंडी को आजाद करे, रब तबारक व तआला उसको महरूम नहीं फरमाता है, उसको भी इनाम और इकराम से नवाज रहा है। तो जरा सोचो तो सही, जो सुन्नी सही उल अकीदा मुसलमान हैं, वो आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जश्न मनाएं, उनकी मिलाद मनाएं, तो उनको क्यों कर महरूम कर दिया जाएगा? यकीनन उन्हें भी सरशार कर दिया जाएगा, उन्हें भी इनाम और इकराम से सरफराज कर दिया जाएगा। जब एक अबू लहब को ना छोड़ा गया तो आशिक मुस्तफा को कैसे छोड़ा जा सकता है? यही तो मैं कहना चाहता हूं, जरा सोचो तो सही। आकाए कायनात की विलादत हुई है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों और चांद को हुक्म दिया है, जाओ जाओ मेरा महबूब पैदा हुआ है और नूरुन अला नूर बन के पैदा हुआ है, तुम्हारी टिमटिमाने के अंदर कुछ कमी वाक़े है, जाओ मेरे महबूब से जिया की भीख मांग लो। अब आए हैं सितारे बड़े करीब में। अब उम्मे यमन ये बयान करती हैं, जो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वांदी हैं, वो ये कह रही हैं कि मैंने जब अपने ऊपर उठ के अपनी निगाहों को उठाया तो अजीब मामला था कि आसमान के सितारे जो हैं वो आसमान पे नहीं थे, बल्कि आमिना की चौखट पे आ गए थे, आमिना के घर आंगन में आ गए हैं। और मैं इतनी हैरान थी कहीं ये हम पे गिर ना जाएं, एक हाथ फासला था या दो हाथ का फैसला रह गया था, ये समझ नहीं आया ये सितारे इतने करीब क्यों आ गए। तो मुजद्दिद आजम ने समझा दिया, सुबह तौबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, अरे सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। यहाँ जो सितारे आए हैं वो जिया की भीख लेने के लिए आए हुए हैं। आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत क्या हुई है, सितारों को भी नवाजा जा रहा है, चांद को भी नवाजा जा रहा है, सूरज भी थोड़ी देर में निकल आया, उसको भी नवाजा किया। जाओ जाओ सबको जो है जिया की भीख अता की जाती है, क्योंकि मालिक कौनैन आ गए हैं, सैयदुल मुरसलीन आ गए हैं, आज किसी को महरूम नहीं छोड़ा जाएगा। आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है, और सरकारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का क्या होना था, सुबह सादिक सरकार पैदा हुए। अब जो भी इंसान उठ रहा है, चाहे वो मुवाहिद हो, चाहे वो काफिर व मुशरिक हो, लेकिन हर एक की जबान पर एक ही तराना था, यार आज तो नक्शा अजीब अजीब लगता है, आज तो बड़ी सोनी सोनी सी हवा आती है, आज जरा देखो तो सही, कभी जो है ऐसे नखलिस्तान में बारिश नहीं हुई, मगर आज बारिश की बूंदें पड़ रही हैं। मुझे लगता है कि आज अजीब कारनामा हुआ है। किसी ने कहा कि यार तुम कहते क्या हो, तुम ये कह रहे हो कि सारा समा बदला बदला सा लग रहा है। अरे मैं तो ये ऐसा बच्चा देख करके आया हूँ कि कायनात में मैंने ऐसा कभी बच्चा नहीं देखा हुआ है, मेरी बुजुर्गी का आलम है, मैं बुढ़ापे को पहुंच गया हूँ, बहुत तेरे बच्चों को देखा हुआ हूँ, लेकिन जैसा आमिना का दुलारा पैदा हुआ है, कायनात में मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा हुआ है। मुझे लगता है उसी की बरकतें जारी हो गई हैं, उसी की बरकतों की वजह से आज हवाओं में खुशबू नजर आती है, आज फिजाओं का अजीब माहौल है, आज जो अजीब सा समा जो लग रहा है, हमें ऐसा लगता है अब्दुल्ला के दुलारे जो पैदा हुए हैं उनकी बरकतें ये जारी हो रही हैं। उसी वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। जब तवाफ आप कर रहे थे और आपने सोचा अपने घर की जानिब जाएं, फौरन ही क्या देखते कि खाने काबा वो हतीम की जानिब झुक गया। सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दौलत कदा उधर ही पड़ता था, हतीम के सामने सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का घर शरीफ है। तो पता ये लगा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे हाय ये क्या हो गया, ये तो खाने काबा गिर गया, अब इसकी बुनियाद कैसे डाली जाएगी, इसमें तो बड़ा खर्चा आ जाएगा, इसको फिर से कैसे बनाया जाएगा, ये तो खाने काबा गिर गया है। लेकिन जैसे उसके करीब में पहुंचते हैं, खाने काबा फिर सीधा हो गया, फिर खड़ा हो गया, लेकिन बात समझ में नहीं आती थी आखिर आज ये हुआ कैसे है, ये गिरा क्यों और फिर क्यों गया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अपने मकान के करीब में आए तो किसी ने कहा तुम्हारा पोता पैदा हुआ है और इतना प्यारा पैदा हुआ है कि किसी ने ऐसा बच्चा देखा ही नहीं है, ऐसे हसीन और जमील है मेरे सरकार। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े खरामा अपने घर के अंदर तशरीफ लाए और हजरत आमिना की गोद में जब बच्चा देखा तो यकीनन हैरान और शुशदर रह गए और लबों पर यही जारी था कि आज तक मैंने इतना हसीन और जमील बच्चा देखा ही नहीं है। सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं। फिर हजरत आमिना से कहने लगे जरा ये तो बताओ ये बच्चा पैदा किस वक्त हुआ था, क्या सुबह सादिक के वक्त पैदा हुआ था। हजरत आमिना कहने लगी हाँ ये सुबह सादिक के वक्त पैदा हुआ। आपको कैसे पता चला, आप तो हरमे काबा में थे, वहां जाकर के तवाफ कर रहे थे, आपको कैसे पता चला। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे जब मैं हरमे काबा से आ रहा था तो मैंने देखा कि काबा शरीफ झुक गया हुआ है, हमें पता चला कि काबा किसी को सजदा कर रहा था, इसीलिए तो वो फिर से खड़ा हो गया। पता ये
چلا کہ ساری کائنات کا ایک قبلہ بنایا گیا ہے جہاں سارے جس کی جانب سارے لوگ اپنے جو ہے نگاہوں کو جھکاتے ہیں، جب انہیں نیاز کو سجدے میں رکھتے ہیں جس کی جانب، لیکن خانہ کعبہ کا بھی کوئی قبلہ بنا دیا گیا ہے جس کی جانب خانہ کعبہ جھک رہا ہے۔ ہمارے امام نے پھر دو ٹوک فیصلہ کر دیا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہے کہ خانہ کعبہ سرکار کو سجدہ کر رہا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی ولادت بسعادت ہوئی ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ بڑی حیران و ششدر ہیں، اتنا پیارا بچہ اللہ نے عطا کیا ہوا ہے، بڑی خوش ہیں۔ اور اب اس کے بعد میں بتایا گیا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ سعد کی رہنے والی ہیں، وہاں پر قحط سالی پڑی ہوئی تھی، اور قحط سالی کا یہ عالم تھا کہ کسی کے پاس ایک دانہ تک نہ رہ گیا تھا جو کھا لیا جائے۔ تو عورتوں نے باہم مشورہ کیا، چلو مکہ المکرمہ چلتے ہیں اور وہاں جا کر کے امیروں کے بچے لے لیں گے، اور ان کے بچے کی دودھ پلائی جو ہم کو حاصل ہوگی ان سے ہم سب جو شاداب ہو جائیں گے، ہمارے حال جو ہے نحال ہم ہو جائیں گے، ہمارے پاس بہتیرا مال آ جائے گا۔ اب ساری عورتوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سے جا کر کے کہا کہ آج ہم سب جو ہے مکہ المکرمہ جانا چاہتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا میں تو نہیں جا سکتی ہوں، اس لیے کہ میری جو اونٹنی ہے دراز گوش، اس میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، ہم کیسے مکہ المکرمہ پہنچ سکتے ہیں، ہم نہیں جا سکتے، تم لوگ چلی جاؤ۔ مگر جب انہوں نے اصرار کیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئی اور اپنی دراز گوش اونٹنی پر بیٹھی جو بڑی ہی کمزور و لاغر تھی، کیونکہ قحط سالی کی وجہ سے اونٹنی کو کچھ کھانے کو نہ ملتا تھا، سبزہ سارا ختم ہو چکا تھا۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی کو ہانک رہی ہیں، ساری عورتوں کی اونٹنیاں آگے جا رہی ہیں، مگر حضرت حلیمہ کی اونٹنی کبھی تھوڑی دور چلتی ہے پھر بیٹھ جاتی ہے، پھر چلتی ہے پھر بیٹھ جاتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اسی جو ہے حاشش و پنج میں پڑی ہوئی ہیں کہ ساری عورتیں جا کر کے امیروں کے بچے لے لیں گی، مگر مجھے کون ملے گا؟ ملے گا تو کوئی غریب ملے گا۔ اب آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر میں جب ساری عورتیں آئی ہیں، سب نے امیروں کے بچے لے لیے ہوئے ہیں۔ اب جب جو ہے عبد المطلب کے جو ہے دودھ پلانے والی عورت آتی، اسے پتا چلتا کہ بچہ جو ہے اس کا باپ نہیں ہے تو ہمیں مال کیسے حاصل ہوگا، تو ساری عورتیں انہیں آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتی۔ مفسرین اکرام نے بڑا پیارا یہاں پر جملہ کہا ہوا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو دودھ پلانے والی تھی وہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کے چلی گئی، لیکن حقیقت میں یہ ہے آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بے سہاروں کا سہارا بن کے آئے ہیں، غریبوں کے لیے ماوا و ملجا بن کے آئے ہیں، یتیموں کا والی بن کے سرکار آئے ہوئے ہیں۔ سرکار دو جہاں جانتے ہیں کہ قبیلہ سعد کے اندر سب سے زیادہ مخلص و کنگال اگر کوئی عورت ہے تو وہ حلیمہ سعدیہ ہے، اس کی بگڑی ہم کو بنانا ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ عورتیں سرکار کو نہیں چھوڑ رہی تھی، بلکہ میرے سرکار کسی عورت کو قبول نہیں فرما رہے تھے، سرکار کو تو حلیمہ سعدیہ قبول تھی، سرکار تو حلیمہ سعدیہ کی بگڑی بنانے کے لیے آئے تھے۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ المکرمہ میں پرویش ہوئی، جب آپ داخل ہوئی تو پتا چلا سارے امیروں کے بچے چلے گئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کا پوتا پیدا ہوا ہے، وہی بچہ رہ گیا ہے، اس پر باپ کا سایہ نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ خالی ہاتھ لوٹنے سے تو بہتر ہے، چلو اسی بچے کو لے لیتے ہیں۔ لیکن جب در رسول پر آئی ہیں تو عجیب منظر تھا، پوچھا تمہارا بچہ کہاں ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ سے حضرت آمینہ بیان کرنے لگی، میرا بچہ تم لینا تو چاہتی ہو مگر میرا بچہ اتنا پیارا بچہ ہے کہ ایسا بچہ تم نے دیکھا نہیں ہوگا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگی ذرا دکھاؤ تو صحیح۔ کہا یہ پالنے میں جو لیٹے ہوئے ہیں یہی ہمارا بچہ ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر سبز رنگ کی چادر پڑی ہوئی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھولے کے پاس میں پہنچی اور پہنچنے کے بعد جیسے سبز چادر ہٹائی ہے، آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چشمان مبارکہ کھولی ہیں، اور سرکار کی جیسے چشمان مبارکہ کھلی ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ مصطفیٰ کریم نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو سرکار کی دونوں آنکھوں سے نور نکلا، اور ایسا نور نکلا جو آسمان کو جا پہنچا۔ اور اس کے بعد میرے سرکار مسکرانے لگے۔ یار اگر بچہ تو کوئی عام بچہ ہے، اگر وہ مسکرا دے تو کتنا پیارا لگتا ہے، یہ تو سید الکونین ہے جب مسکرا رہے ہوں گے، 14 سے زیادہ چمکنے والا بچہ ہے، جب مسکرایا ہوگا کیا عالم برپا ہوا ہوگا، یوں کہیے کہ قیامت ڈھا دی ہوگی سرکار نے۔ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں کہ میرا دل سرکار پہ آ گیا، میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد چوما، اور چومنے کے
بعد اپنا داہنا پستان پیش کر دیا. سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے داہنے پستان سے دودھ نوش فرمایا. اب حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب بایاں پستان پیش کیا, حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ میرا بچہ عبداللہ میں پہلے سے پرورش کر رہی تھی, لیکن میرے سینے میں بالکل دودھ نہیں تھا, لیکن یہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکتیں تھیں. جیسے سرکار کو گود کیا لیا ہوا ہے, چھاتی میں دودھ اتر آیا ہوا تھا. آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے داہنے پستان سے جب دودھ نوش فرما لیا, بایاں پستان پیش کیا گیا, سرکار کائنات نے منہ موڑ لیا. حضرت حلیمہ سعدیہ سوچنے لگی بچہ ہے اس لیے منہ موڑ رہا ہے, دوبارہ جو ہے وہ پستان رکھا سرکار کائنات کے منہ میں. میرے سرکار نے پھر اپنا منہ کھینچ لیا, بلکہ سرکار کائنات یہ بتانا چاہتے تھے اے حلیمہ سعدیہ میں ان میں سے نہیں ہو جو اپنے بھائیوں کا حق دبا کے چلے جاتے ہیں, جو اپنے بھائیوں کا حق دباتے ہیں, ان کی زمینیں چھین لیا کرتے ہیں, ان کی پراپرٹی چھیننے کی کوششیں کرتے ہیں. ارے میں تو وہ ہوں جو حق دلانے کے لیے سب کا آیا ہوا ہوں, میں کسی کا حق مارنے کے لیے نہیں آیا. تبھی تو آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں مجدد اعظم پکار اٹھے کہ بھائیوں کے لیے ترک پستہ کرے, بھائیوں کے لیے ترک پستہ کرے, دودھ پیتے کی نسبت پہ لاکھوں سلام. یہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہیں کیا ایام شیر خارگی میں ایسی عدالت پیش کر رہے ہیں, ایسا انصاف پیش کر رہے ہیں, جبکہ بچوں کے اوپر کوئی شرعی قانون لاگو نہیں ہوتا. بچے تو بچے ہوا کرتے ہیں, ان کو دودھ منہ میں رکھا جائے وہ نوش کریں گے, انگلی رکھتے ہوئے تو اس کو چوسنے لگیں گے. یہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں, دکھنے میں بچے معلوم ہو رہے ہیں, لیکن اتنی سمجھ میرے سرکار کو ہے کہ میں ایک ہی پستان کو نوش کروں گا, دوسرا میرا بھائی عبداللہ نوش کرے گا جو حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیٹا ہے. اب آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت حلیمہ کو پیار ہو گیا, اور اتنا پیار ہوا کہ سینے سے لگایا, اور لگانے کے بعد اپنی اونٹنی کے پاس آئی ہیں تو اونٹنی نے پہلے بیٹھنے نہیں دیا حلیمہ کو, بلکہ پہلے 3 سجدے کیے. اب حضرت حلیمہ سعدیہ بڑے حیران و ششدر تھی, ارے یہ کیا معاملہ ہے کہ اونٹنی سجدہ کر رہی ہے, میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں, ذرا دیکھو تو صحیح, یہ جو ہے جو جنس کا دیکھو تو جانور ہے, جنس میں ہونے کے اعتبار سے یہ جانور ہے, مگر جان رہا ہے سید الکونین ان کو سجدہ کیا جائے, یہ آقا کائنات ان کو سجدہ کیا جائے, ان کی وجہ سے زندگی ہم کو ملی ہوئی ہے, ان کے احسانات پر ہم دبے ہوئے ہیں, ان کو سجدہ کیا جائے. آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ہی بیان کیا ہوا ہے, جب آپ بڑے ہوئے تھے اور اعلان نبوت کر دیا تھا, سرکار نے بیان کیا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ مجھ کو جانتا ہے, میں سید الکونین بنا کے بھیجا گیا ہوں. اگر مجھے کوئی نہیں جانتا ہے تو وہ شرکت جن اور انسان ہیں جو نہیں جان رہے ہوئے ہیں. میرے آقا نے 2 ٹوک فیصلہ کر دیا ہے, جو سرکار کو سید الکونین مانے, جو رسول مختار مانے, وہ یقیناً انسان ہے, اور جو سرکار کو کچھ نہ مان رہا ہو وہ آقا کائنات کی زبان سے سن لو. میرے سرکار کہتے ہیں کہ میں کائنات کا ذرہ ذرہ پہچان رہا ہے کہ مجھے سید المرسلین بنا کے بھیجا گیا ہے. اگر کوئی نہیں پہچان رہا ہے وہ شرکس انسان ہی ہے یا شرکس جن ہی ہے, تو وہ انسان نہیں ہے. سرکار نے بتا دیا وہ شیطان ہے, اس کے اندر شرکشی رکھی ہوئی ہے, شرکشی کی بنا پر کہہ رہا ہے کہ ان کو کوئی اختیار نہیں ہے. میں تو یہ کہنا چاہوں گا انہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محتاج و مجبور بنا کے نہیں بھیجا, مالک و مختار بنا کے بھیجا ہوا ہے. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. ارے دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے لیا, اور لینے کے بعد جب اونٹنی پر بیٹھی ہیں, آپ تو یہ سوچ رہی تھیں کہ بچے کے اوپر جو بچہ لے کر کے اونٹنی پر بیٹھیں گے, اور اونٹنی تو گر پڑ کے آئی ہوئی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اونٹنی گر جائے اور بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. لیکن عجیب کیفیت تھی, جیسے ہی اونٹنی پہ بیٹھنا ہوا, اونٹنی جو ہے کمزور و لاغر تھی تو پہلے تھی, لیکن اب کمزور و لاغر نہیں رہ گئی تھی, بلکہ اس کے اندر توانائی آ گئی تھی, اس کے اندر تندرستی آ گئی تھی. اب حضرت حلیمہ سعدیہ بیٹھی ہوئی ہیں تو اونٹنی دھیرے دھیرے نہیں چلتی ہے, جیسی رفتار اونٹنیوں کی ہوتی ہے اس طریقے سے نہیں چل رہی ہے, بلکہ تیزی سے دوڑتی چلی جا رہی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ سے جو پہلے عورتیں آئی تھی دودھ پلانے والی, وہ جب آگے نکل گئی تھی, حضرت حلیمہ سعدیہ پیچھے رہ گئی تھی, لیکن اونٹنی اتنی تیز رفتار ہو گئی کہ سب سے آگے نکلنے لگی. تو عورتیں پوچھنے لگی, اے حلیمہ سعدیہ ذرا یہ تو بتا دے, کیا تو سواری چینج کر کے آئی ہوئی ہے؟ تیری سواری تو ایسی تھی کہ گر پڑ کے چلتی تھی, اور ہم سب آگے نکل گئے تھے, تو سواری کی وجہ سے پیچھے رہ گئی تھی. یہ کیا معاملہ ہے کہ پیچھے سے آئی ہے آگے نکل گئی ہے؟ بتا, کیا سواری چینج کر دی ہے, کیا سواری کو بدل دیا ہوا ہے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے بڑا پیارا جواب دیا تھا, اے قبیلہ سعد کی عورتوں سن لو, میں نے مکہ المکرمہ جا کر کے سواری کو نہیں بدلا ہے, ہاں اگرچہ سوار کو بدل دیا ہوا ہے. یہ جو سوار ہمارے پاس میں ہے یہ کوئی عام
بچہ نہیں ہے، سید المرسلین کو لے کر کے آ گئی ہوں، جان کائنات کو لے کر کے آ گئی ہوں۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکتیں جاری ہو گئی۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں اور جیسے گھر کے اندر سرکار کو داخل کیا تو کیا دیکھتی ہیں کہ ان کی جو دوسری اونٹنیاں تھیں یا دوسرے جو ان کے مویشی تھے، جو ان کی بکریاں تھیں، سب کے تھن بھرے ہوئے تھے دودھ سے۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگی کہ مجھے شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے، اپنے شوہر سے کہنے لگی جاؤ کسی جانور کے پاس لے جا کر کے کوئی جو ہے کٹورا لے جاؤ اور لے جا کر کے دودھ کو بھر لو۔ اب جب شوہر جس جانور کے پاس جاتا ہے کوئی برتن لے کے جاتا ہے، وہ برتن فوراً بھر جاتا ہے۔ اب جب جتنے برتن تھے سارے دودھ سے بھر گئے، کہا یہ کیا معاملہ ہے، ان جانوروں نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے لیکن ان کے تھن جو ہے دودھ سے ایسے بھرے ہوئے ہیں جیسے کہ ابھی پھٹ جائیں گے، یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگی تمہیں تو بڑی حیرانی ہو رہی ہے، ارے میں تو تم سے پہلے حیران ہو چکی ہوں، یہ تو اتنا پیارا بچہ ہے، چادر سرکائی تھی تو آنکھوں سے نور نکلا تھا اور جو ہے آسمان تک پہنچ گیا تھا، یہ ایسا پیارا بچہ ہے، جب لے کر کے آئی تھی تو اونٹنی نے سجدے کیے تھے، یہ ایسا پیارا بچہ ہے کہ اونٹنی گر پر کے چل رہی تھی دوڑتی ہوئی آئی ہوئی ہے، ایسا پیارا بچہ ہمارے ہاتھ لگا ہے کہ کبھی ہمارے ہاتھ ایسا بچہ لگا ہی نہیں ہے۔ اب آپ کے شوہر نے جب یہ بات سنی تو بڑا پیار پیدا ہو گیا سرکار کائنات سے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار کرنے لگے اور سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مجھے بچپنے کے عالم میں ایام شیر خارگی میں بھی اتنی حیا آتی تھی کہ جب مجھے رفع حاجت ہو جاتی اور اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے جو ہے وہ صاف کر دیتی، اور اگر کبھی ایسا ہوتا وہ اپنے کام میں مصروف ہو جاتی اور میرے جو ہے کسی بھی اظہار وغیرہ کو صحیح نہ کرتی تو میں رونا شروع کر دیتا اور حضرت حلیمہ سعدیہ آ کر کے اس کو صحیح کر دیتی، اور اگر وہ اپنے کام میں مصروف ہوتی تو اللہ کے مقرب فرشتے آ کر کے میرے تہمت کو صحیح کر دیتے تھے، میرا جو ہے سطر چھپا دیا کرتے تھے۔ یہ سید الکونین ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرب فرشتوں کو بھیجا ہوا ہے، جاؤ میرے محبوب کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ایام شیر خارگی اگرچہ ہے، ان پر اگرچہ بھی شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوئے ہیں، مگر ایسا حیا والا میرا محبوب ہے کہ وہ بچپنے کے عالم میں بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کا گھٹنا کھلا رہے یا اس کا سطر کھلا رہے، جاؤ اس کے سطر کو چھپا کے آؤ۔ مقرب فرشتے آ کر کے سرکار کا سطر چھپا رہے ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمان چڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں کہ آپ کو پالنے میں رکھ دیتی ہیں اور اپنے کام میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ ایک رات ایسا ہوا کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پالنے میں لیٹے ہوئے ہیں اور سرکار کائنات کا دل چاہا کہ ہمارے لیے کوئی کھلونا ہونا چاہیے، ہم اس کھلونے سے کھیلیں گے۔ یارو ہم خاکی انسان ہیں، ہم خاک کے بنے ہوئے انسان ہیں، تو ہمارے لیے لکڑی کے کھلونے لائے جاتے ہیں، تو کبھی مٹی کے کھلونے پیش کیے جاتے ہیں۔ جس کو نور سے بنایا گیا ہو یقیناً اس کا کھلونا بھی تو نوری ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے کوئی گڑیا نہیں پیش کی ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نوری محبوب کے لیے نوری کھلونا چاند کو بنا دیا ہوا تھا۔ اے میرے محبوب تمہیں گڑیا سے نہیں کھیلنا ہے، تم کو اگر جب کھیلنا پڑے تو چاند سے کھیل لیا کریے۔ جب آپ جدھر انگلی کریں گے ہمارا چاند ادھر کو جاتا ہوا نظر آئے گا، سرکار جیسا آپ اشارہ کریں گے چاند ادھر کو بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگی ہو کیا گیا ہے، کیا قیامت آنے والی ہے، اس چاند کو کیا ہو گیا ہے، کبھی داہنے جاتا ہے، کبھی بائیں چلا جاتا ہے، کبھی شمال میں جا رہا ہے، کبھی جنوب میں جا رہا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بھی دیکھ ہی رہی تھی چاند کی جانب کہ ایک نظر پالنے پر پڑ گئی۔ سرکار کائنات مسکرا رہے ہیں، کبھی داہنی جانب انگلی کر رہے ہیں، چاند داہنی جانب جا رہا ہے، کہیں بائیں جانب انگلی کر رہے ہیں، چاند بائیں جانب بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت حلیمہ سمجھ گئی یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس کو کھلونے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے گڑیا نہیں لائی جائے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کھلونے کو جو ہے چاند بنا دیا ہوا ہے، چاند کو کھلونا بنایا ہے۔ میرے سرکار چاند سے کھیل رہے ہیں، تبھی تو مجدد اعظم پکار اٹھے کہ تم یہ کہتے ہو کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی طاقت و قوت نہیں ہے۔ ارے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو وہ ایسے انسان ہیں کہ اگر وہ اشارہ کر دے تو چاند بھی کھیلنا شروع کر دیتا ہے، ان کے اشاروں پر ناچنا شروع کر دیتا ہے۔ تبھی تو آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے مجدد اعظم پکار اٹھے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نوری ہیں، ان کے لیے کھلونا جو ہے وہ نوری مسخر کیا گیا ہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا جو ہے نور بنا کے بھیجا ہوا ہے کہ حضرت آمینہ بیان کرتی ہیں جب میرا پتر پیدا ہوا تو ایسا نور پھیلا ہوا تھا کہ میں مکہ المکرمہ میں بیٹھے جو ہے ملک شام کے محلات صاف
آپ دیکھ رہی تھی یہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوے ہیں، سرکار کا نور ہے کہ مکہ المکرمہ سے شام کے محلات دکھنے لگے، تب جو ہے زمین رضوی اسی کو دیکھتے ہوئے پکار اٹھے کہ روشنی میں آمینہ نے جن کی دیکھا ملک شام، واہ واہ کیا چاند نکلا صلاۃ والسلام، یہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں پہنچے، یہ وہ گھر تھا جو مفلس و کنگال ہونے کی وجہ سے کبھی اس کے اندر دیا جلا ہی نہیں تھا، دیا جلتا بھی کیسے، دیے کو جو ہے تیل کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن حلیمہ سعدیہ اتنی مفلس و کنگال تھی کہ ان کے یہاں کبھی دیا نہیں جلا تھا، لیکن آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آنا تھا۔ حضرت حلیمہ کے گھر میں جیسے ہی آئے تو حضرت حلیمہ کے پڑوسن جتنی عورتیں تھیں بڑی حیران و ششدر تھی، یار یہ کیا معاملہ ہے، حلیمہ کے یہاں تو کبھی چراغ نہیں جلا ہوا ہے، یہ تو حلیمہ پوری پوری رات چراغ جلاتی ہے، جبکہ امیروں کا حال یہ ہے کہ رات کو جب سوتے ہیں تو لائٹ کو بند کر دیتے ہیں، اپنے چراغ کو گھل کر دیتے ہیں، یہ کیا حلیمہ کو ہو گیا، پہلے تو رات میں کبھی چراغ جلاتی نہیں تھی، آج کیا ہو گیا پوری رات چراغ جلتا رہتا ہے۔ دن کو میٹنگ ہوئی، ساری عورتیں حضرت حلیمہ کے آنگن میں آ گئی اور پوچھا حلیمہ کیا بات ہے، کیسی تجھے جو ہے مال و زر تیرے ہاتھ لگا ہوا ہے، ذرا یہ تو بتا دے، اتنی امیر ہو گئی ہے، پوری پوری رات چراغ جلاتی ہے۔ اتنی بات حلیمہ نے سنی تو مسکرانے لگی اور سب کی کلائیاں پکڑ کے کہنے لگی آؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں کون سا چراغ ہے جو رات بھر جلتا رہتا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ پالنے میں لیٹے ہوئے ہیں، اب حضرت حلیمہ سعدیہ ساری عورتوں کو لائی اور لانے کے بعد کہنے لگی جس چراغ کی تم بات کرتی ہو کہ رات بھر چراغ جلتا رہتا ہے، میں کوئی چراغ نہیں جلاتی ہوں، بلکہ جب سے یہ پیارا ہمارے گھر میں کیا گیا ہے جو چراغ رکھے ہوئے تھے وہ بھی ہم نے توڑ دیے ہوئے ہیں، اب پوری پوری رات جو ہمارا گھر روشن و منور رہتا ہے یہ عبداللہ کے دلارے کا ہی کام ہے، یہ انہی کی چمک ہے جو پوری رات میرا گھر چمکتا رہتا ہے، روشن و منور رہتا ہے، دیے کی ضرورت نہ مشال کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، یہ حلیمہ سعدیہ تو نے کتنی پیاری روشنی پالی ہوئی ہے کہ پوری رات بیت جاتی ہے، گھر روشن و منور رہتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نور بنا کے بھیجا ہے۔ قرآن کریم کا چھٹا پارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس ایک نور آ گیا ہوا ہے، اور وہ نور آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پروان چڑھتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ 2 سال کے ہو گئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ساتھ میں لیا اور واپس کرنے کے لیے مکہ المکرمہ آ گئی، اور اس کے بعد کہنے لگی اے آمنہ طیبہ میں آپ سے تھوڑی اجازت اور طلب کرتی ہوں، اس بچے سے ایسا پیار ہو گیا ہے کہ جدا کرنے کو دل نہیں کرتا ہے، تھوڑی خدمت کا شرط دے دیجئے، میں اس کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسا پیار تھا، اور حضرت عبد المطلب نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نوازا ہوا تھا تو ایسا نہیں نوازا تھا جو دوسری عورتوں کو دودھ پلائی ملی ہوئی تھی ویسی نہیں دی ہوئی تھی، بلکہ آپ نے 100 سرخ اونٹ عطا کیے ہوئے تھے، اس کے علاوہ اتنا سونا دیا ہوا تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی اجرت لے کر کے جب قبیلہ سعد میں پہنچی تھی، پہلے سب سے زیادہ مفلس و کنگال عورت کا نام حلیمہ سعدیہ تھا، لیکن اب آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دودھ پلائی میں جو آپ کو اجرت دی گئی تو اتنا سونا دیا گیا کہ قبیلہ سعد کے اندر حلیمہ سعدیہ کی کوئی برابری نہیں کر سکتا تھا، اتنی دودھ پلائی عطا کی گئی تھی۔ میرے سرکار کی دودھ پلائی میں ایسا سرفراز کیا گیا، میرے سرکار نے ایسی قسمت بنائی حلیمہ سعدیہ کی کہ آج جو ہے قبیلہ سعد کے اندر اتنی بڑی کوئی امیر عورت نہیں ہے جتنی امیر عورت حضرت حلیمہ سعدیہ ہو چکی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ واپس لے کر کے آ گئی ہیں، سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تھوڑا تھوڑا چلنا شروع کر دیا ہوا ہے، اور سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی بہن شیمہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہیں اور آپ کے رضائی بھائی عبداللہ، یہ دونوں لوگ بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں۔ سرکار کائنات کہنے لگے اے میری ماں میں بھی چاہتا ہوں کہ بکریاں چرانے کو جاؤں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا نہیں میں تمہیں اجازت نہیں دیتی ہوں، اگر تم جانا ہی چاہتے ہو۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ کا چہرہ کملا گیا، آپ کا چہرہ مرجھانے لگا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگی نہیں تجھے تو ہر وقت مسکرانا ہی چاہیے، تیرا چہرہ دیکھ کر کے تو ہم سارے غم بھول جایا کرتے ہیں، اتنا پیارا تیرا چہرہ ہے، اور تیرا چہرہ مرجھا جائے گا تو ہم کیسے زندہ رہ پائیں گے۔ اگر تو جانا ہی چاہتا ہے اور تیری جو ہے اسی میں خوشی رکھی ہوئی ہے کہ ہم بکری چرائیں گے تو جا عبداللہ کے ساتھ میں چلا جا۔ اب آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت شیبہ اور حضرت عبداللہ کے ساتھ میں ہو لیے اور بکریوں کو آگے لے جانا چاہتے تھے۔ حضرت شیبہ نے بکریوں کو ہانکنا چاہا لیکن بکریاں آگے نہ بڑھی، بلکہ وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ میں کیسے آگے چل سکتی ہوں، سید الکونین پیچھے
پیچھے چلے اور میں بکری ہو کر کے آگے آگے چلوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح، جنس میں جانور ہے مگر جان رہا ہے کہ یہ سید الکونین ہیں، ان کے آگے آگے ہم کو نہیں چلنا ہے۔ ادب تو اسی میں ہے کہ سرکار کائنات آگے آگے چلے اور پیچھے سے ہم سب کو چلنے کو ملے۔ یہ جانور جان رہے ہیں لیکن یہ دو ٹانگوں کا ملا کتنا بڑا بدبخت ہو گیا، کیسی باتیں کرنے لگا کہ ان کی جو ہے تعظیم کی جائے تو بڑے بھائی کی طرح کی جائے، ان کے آگے آگے ان کے جو ہے برابری میں چلایا جائے، ان کے برابر میں چلا جائے، ان کی جو تعظیم کی جائے بڑے بھائی کی طرح کی جائے۔ معاذ اللہ، اب تو یہ کہنا چاہتے ہیں تم ان جانوروں سے گرے ہوئے جانور بن گئے ہو، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہو، ورنہ جانوروں نے تو اشارے میں کہہ دیا تھا سید الکونین کے آگے آگے نہیں چلنا ہے، سرکار کائنات آگے آگے چلیں گے، پیچھے سے ہم کو چلنا ہے۔ سرکار کائنات مسکرانے لگے، کہنے لگے شیما تم ان کو مت مارو، یہ آگے آگے نہیں چلنے والی ہے، بلکہ آگے آگے میں چلتا ہوں، پیچھے سے بکریاں آئیں گی۔ اب میرے سرکار آگے آگے تھے، پیچھے سے بکریاں چلی جا رہی تھی۔ اب حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران و ششدر تھی اور آ کر کے جب واپس ہوئی تو بتانے لگی ماں آج تو عجیب معاملہ ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا بات یہ ہے میری ماں، جب یہ میرا بھائی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جب میں لے کر کے چلی تھی بکریاں چرانے کے لیے، میں نے بکریوں کو بہت مارا مگر بکری ایک قدم بھی آگے نہ بڑھی، لیکن جب میرا بھائی آگے آگے چل رہا تھا بکریاں پیچھے سے چلی جا رہی تھی۔ اور جب میں وہاں جنگل میں پہنچی، جب شدت کی تپش پڑی دھوپ کی، تو میں نے دیکھا کہ میرے بھائی کے اوپر ایک ابر آیا ہوا ہے، جدھر میرے سرکار جا رہے ہیں ابر بھی ادھر ہی جا رہا ہے، سرکار کائنات کے اوپر جو ہے ابر نے چھایا کیا ہوا ہے۔ اے میری بات تم یہ سوچتی ہوگی کہ شدت کی گرمی میں بچہ جھلس گیا ہوگا، نہیں، بلکہ پوری شدت کی گرمی میں جدھر میرا بھائی جاتا تھا ادھر ابر ہی چلا جاتا تھا، ادھر بادل کا ٹکڑا چلا جاتا تھا، کبھی بھی آپ کے اوپر جو ہے دھوپ نہیں پڑی ہوئی ہے۔ یا آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم